السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام مسائل میں سے چند بقیہ دروس میں آج کا جو ہمارا سبق ہے تعزیت کے متعلق۔ تعزیت کا جو لفظ ہے، جو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی اردو میں تسلی دینا ہے، اور اکثر ہمارے معاشرے میں ایک عمل بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں افسوس کرنے کے لیے، جو کہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تعزیت کا لفظ استعمال کیا جائے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اچھا بھی لگتا ہے بولتے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت کے کسی بھی کام میں افسوس کا لفظ استعمال کرنا یہ توہین کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر کسی کے گھر جائیں اس معاملے میں تو تعزیت کا لفظ استعمال کریں، اور تعزیت کے لیے جو احادیث میں آتا ہے کہ صرف اور صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 3 دن پورے کر لیتا ہے تو بھی بہتر ہے، 1 دن جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ وہ کسی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں، کسی کا ریگولر آنا جانا ہے تو اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ان 3 دنوں میں بھی ایک ایسا عمل جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ جس دن وفات ہوئی ہے اس دن ہم نے اس میت کو دفنانے کے بعد جب گھر آتے ہیں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر ایک کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے دعا کا، کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے اکٹھے بیٹھ کے اجتماعی طور پر جو ہے وہ دعا کی جائے۔ کسی کو بلایا جاتا ہے، کسی کو خصوصاً کہا جاتا ہے، یا انہی کو کہا جاتا ہے جو یا تو غسل دے کے گئے ہیں یا جنہوں نے جنازہ پڑھایا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں کچھ دیر کے لیے آنا ہے اور دعا کروانی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن قرآن خوانی کروائی جاتی ہے یا درس دلوایا جاتا ہے، کسی کو بھی بلا کے، کسی خاتون کو یا کسی عالم کو یا کسی قاری صاحب کو بلا کر درس کروایا جاتا ہے، دعا کروائی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ، جو کہ قرآن و حدیث کے سخت خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی فوت ہونے والے گھر میں جمع کی صورت میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اور ہم اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جٹ بنا کر سارے رشتہ دار مل کے اس کے گھر جاتے ہیں کہ یار اس کے گھر چلتے ہیں، تم بھی جا رہے ہو میں بھی جا رہا ہوں، اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تو واپس اکٹھے چلے جائیں گے۔ یہ بھی طریقہ کار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو ہم اعمال کرتے ہیں، دعائیں کرنا، قل کروانا، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف تعزیت کے جو کلمات آتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی وفات کے وقت جو ان کو تعزیت کے کلمات کہے تھے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى
وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، کوئی بھی چیز ہے جاندار، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے کے جانی ہے، جس کا ایک وقت مقرر ہے، بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، صبر کیجئے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کا غم نہ کیجئے۔ تو یہ کلمات جو ہیں وہ ہم جا کے کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے صرف اسی شخص کو جس کے فوت ہوئے ہیں، اجتماعی طور پر نہیں، بس یہ چند طریقے دو آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال کیے جائیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عورت کے متعلق جو آتا ہے کہ عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اس کے بعد وہ فارغ ہے، آگے نکاح کرنا چاہتی ہے نکاح کر لے، لیکن ان 4 مہینے 10 دنوں کے اندر نکاح کا پیغام بھیجنا بھی قرآن نے منع فرمایا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اگر کسی کی بیٹی کا خاوند جوان عمر میں فوت ہو جاتا ہے تو پہلے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی اچھا لڑکا دیکھ لیں، تو جب فارغ ہوئے گی تو تب ہم نکاح کر دیں گے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، قرآن نے منع کیا ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجو اور نہ وہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے۔ تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 10واں 40واں اور پھر برسیاں، یہ بھی قرآن و حدیث میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ سب اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کون سا عمل بہتر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔